میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے اور پھر میں نے 25 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ علماء سٹیج پہ ہیں، یہ بھی میری بات کو غور سے سنیں اور آپ بھی میری بات کو غور سے سنیں گے۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون جو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں اور قرآن کی مختلف آیتوں میں پیش کیا، بیان کیا، اس مضمون کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ قرآن کی اکثر صورتوں میں اللہ نے میرے نبی کے مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، میں آیت بھی وہ پڑھوں گا کہ مقررین اس آیت سے عظمت مصطفیٰ ثابت نہیں کرتے، میں اس سے عظمت مصطفیٰ ثابت کر رہا ہوں۔ مشہور آیتیں وہ ہیں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا اعطیناک الکوثر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ان آیتوں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، ان آیتوں میں عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی ہے۔ میں جس آیت کا سہارا لے رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، وہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، جب اللہ نے میرے نبی کو اشارہ دیا تھا کہ ہم ان قریب آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنانے لگے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وحی کے انتظار میں۔ جبریل آئے، وحی لائے، میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، یہ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ ہے۔ میرے نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکا لیتے۔ رب نے میرے نبی کی اس ادا کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے پیارے پیغمبر، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کا قرآن میں ذکر کیا، میرے نبی کے ادب کو قرآن میں بیان کیا، میرے نبی کے احترام کو قرآن میں بیان کیا۔ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ مضمون کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن کے اکثر صورتوں میں، اکثر پاروں میں، اکثر آیتوں میں میرے رب نے بیان کیا، اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ یہ مرتبے والا پیغمبر، یہ شان والا پیغمبر، اس نے پیغام کیا دیا تھا؟ اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یہ پیغمبر منوانا کیا چاہتا تھا؟ میرے رب نے جگہ 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 اس پیغام کو بیان کیا۔ سب سے پہلے
سورت فاتحہ میں بیان کیا ایاک نعبد، زور سے ذرا بولو یار. میں اہل حدیثوں کے مجمع میں کھڑا ہوں، علماء سٹیج بھرا پڑا ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب مولانا طاولہ بندیالوی صاحب. توحید ہماری رگ رگ میں شامل ہے. اللہ کی توحید کے ساتھ ہم والہانہ پیار کرتے ہیں. میں توحید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور سنو، جب دھرتی پر توحید بیان ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے کہ دھرتی پہ میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. دھرتی پر میری توحید بیان ہو رہی ہے. آج اکثر سٹیج اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے خالی ہیں. اکثر مقررین کی زبانیں رب کی توحید بیان کرنے سے گنگ ہو چکی ہیں. زور سے بولیے گا، میرے نبی کا پیغام فاتحہ میں بیان ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کو پہلے پارے میں 21ویں آیت میں بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. پھر اسے دوسرے پارے میں بیان کیا الہکم الہ واحد. پھر اسے آیت الکرسی میں بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو. پھر اسے سورت ہود کی ابتدا میں بیان کیا کتاب فصلت آیات کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ میرے رب نے تمہید باندھی ہے، یہ کتاب ہے، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. پھر یہ مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا. مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کتاب کی عظمت کو ذکر کرنے کے بعد بتانا اور منوانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ قرآن نے جو پیغام میرے نبی کا ذکر کیا، دعوت میرے نبی کی ذکر کی، وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ. علماء کرام، علماء اہل حدیث میری اس بات کو غور سے سنیں گے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں کیا کچھ بیان ہوا؟ آپ میرے ساتھ بولیے گا، سٹیج سے بھی آواز آ جائے تو ان کی مہربانی ہے. کیا قرآن نے انبیاء کی رسالت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے قیامت کا ذکر نہیں کیا؟ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بولیے زور سے بولیے. ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا؟ نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، دیت، کیا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ کیا قرآن نے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو؟ یہ ساری چیزیں، سارے مضمون قرآن نے ذکر کیے. شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں سے کسی کی توجہ جاتی ہے یا نہیں جاتی. میں نے ایک موضوع چھوڑ دیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں ہے میں نے، کیا قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، شیر پاکستان مولانا طاولہ بندیالوی صاحب. میں نے کہا صرف قرآن سے،
رسول قرآن کے آئینے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں قرآن سے عظمت صحابہ کے لیے اس کتاب میں لاؤں گا، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیتیں 100 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 200، پھر آیتیں 200 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 300، پھر آیتیں 300 سے بڑھ گئیں، اور جب 300 سے بڑھ گئیں تو آپ میرے ذوق کی داد دے دے کہ میں نے کس ہندسے پر اس کو ختم کیا۔ میں نے عظمت اصحاب رسول کے لیے قرآن سے 313 آیتیں، یہ بدریوں کی تعداد ہے، 313 آیتیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یہ اگر محنت کریں، کوشش کریں، قرآن میں ڈوبیں تو یہ وہاں سے اور ہیرے جواہر موتی نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج پہ کہا ہے، ہر شہر میں کہا ہے، ہر خطبے میں کہا ہے، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی، جہلم تک پہنچے گی اس کی جلن۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جملہ میں نے اس رنگ میں کہا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی محفل میں، تو پٹاری کھول دیتا ہے کتابوں کی۔ تبری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے یوں کہا، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ تو علماء کا نام لے کر نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے صرف تیرے جواب میں ایک جملہ کہا، اور میرا وہ جملہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، میرا جملہ بھی وہی سانپ بن گیا۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بند کی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، تو میری لاٹھی سانپ بن گئی۔ ان لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سانپ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے کلیم تو اپنی لاٹھی ڈال تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس نے وہ سارا ڈھونگ، وہ سارا فراڈ اس سانپ نے نگلنا شروع کیا۔ 1 2 3 4 5 10 100 200 500 میدان صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا سانپ وہاں لہرا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں، تاریخ کے ورق، علماء کے اقوال، اس کے جو لاٹھی کو سانپ بنا کے تو نے لوگوں کو منظر دکھایا ہے، میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگا۔ وہ میرا ایک جملہ سارے ڈھونگ اور فراڈ کو ہضم کر جائے گا۔ نوجوانوں، مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو، تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا،
تو تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی۔ بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ عظمت صحابہ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ابھی تو میں نے کوئی للکار لگائی نہیں ہے، میں نے کوئی للکار نہیں، میں نے نہیں للکارا، وقت آنے پہ للکاروں گا بھی صحیح کہ سیدنا معاویہ کی ذات پر، بنو امیہ کی خدمات پر اگر تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو جس میدان میں تو چاہتا ہے ہم سے پنجہ آزمائی کر لے، پنجہ آزمائی کر ہم سے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، کیا ہیں؟ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ ابھی میں سیالکوٹ میں آپ ہی کے سٹیج پر یہ بات کہہ کے آیا ہوں، مسجد ابراہیم میں میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں، آج لاہور میں میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی بولو تو صحیح پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم فلاں فقیہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، میں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء سٹیج پہ موجود ہیں، مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، بولو تو صحیح۔ آپ میں سے شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مقام امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ آپ اٹھ کے نعرہ لگائیں یار۔ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ، معاویہ۔ مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے، آپ کو بھی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو محبت کی دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میرے محسن